السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جب علماء پر پیش کیا گیا، محققین علماء، کبار علماء، ان پر جب یہ سوال پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان مسائل میں سے ہے جو جدید ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام الحمدللہ ایسا دین ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی نئے پیش آمدہ مسائل ہیں اس کا حل انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سوال جب علماء کی کمیٹی پر پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انجیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک وہ انجیکشن ہے جو انسان کے جسم میں، معدے میں کسی قسم کی کوئی طاقت پیدا نہیں کرتا، تو ایسا انجیکشن جو ہے اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر دو ایسا انجیکشن جو غذائی انجیکشن ہو، طاقت والا انجیکشن ہو، جو انسان کے جسم میں، اس کے معدے میں طاقت پیدا کرتا ہے، تو ایسا انجیکشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل علماء نے یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جو انجیکشن ایسا ہے کہ جس میں نہ ہی تو کھانے پینے کا یعنی طاقت کا کوئی عنصر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا شہوت والا کوئی مسئلہ ہے، تو اس سے یعنی بالکل روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک فجر کے وقت سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے، یعنی ساری کا وقت ختم نہ ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور عربی زبان میں رات کا اطلاق سورج غروب ہونے پہ ہی ہو جاتا ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو لفظ اللیل کا اطلاق شروع ہو جاتا ہے رات کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ افطار کر لو، کھول لو، یعنی کھا پی لو۔ تو یہ جو انجیکشن جس کے اندر غذائی طاقت نہیں ہے، طاقت والا انجیکشن نہیں ہے، تو اس سے علماء کے صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایسا انجیکشن جس سے طاقت انسان کے جسم میں آتی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، انسولین، یعنی جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ انسولین کا انجیکشن لیتے ہیں، تو انسولین کے انجیکشن سے بھی صحیح بات یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انسولین کا انجیکشن بھی نہ ہی تو انسان کو جسم میں کوئی پینے کا فائدہ دیتا ہے کہ پیاس بجھ جائے، اور نہ ہی کوئی طاقت دیتا ہے غذائی، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو شخص مریض ہو انسولین کا انجیکشن لے سکتا ہے۔ ویسے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے کی جگہ پہ کفارہ دے دے، فدیہ دے دے، یعنی کفارہ نہیں فدیہ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک شخص کا وہ کھانا دے دے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے ساتھ انسولین کا انجیکشن لے لے تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ایسا انجیکشن جو انسان کے لیے طاقت کا باعث بنے، غذائی انجیکشن ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا انجیکشن ہے جس سے انسان کے جسم میں طاقت نہیں آتی تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ علماء کی بات کا خلاصہ ہے۔